وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ حضرات کے روبرو کچھ کہنے کا موقع ملا، ورنہ تو کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے ہوئے۔ بہرحال میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کے یہاں حاضری ہوئی ہے کچھ کہنے کے لیے۔ زیادہ دیر تک تو کچھ کہنا نہیں ہے، صرف 15-20 منٹ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انتہا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، اور دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ۔ وقال اللہ فی موضع آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، حصول علم و عمل سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے جب سے اس کائنات کو بنایا تو انسانوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ جب میں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نعمتوں پر غور کیا تو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ زمین میرے رب کی نعمت ہے، آسمان میرے رب کی نعمت ہے، آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے نکلنے والے غلے اور میوے میرے رب کی نعمت ہے۔ پھر میں نے رب کائنات کی اخروی نعمتوں پر غور کیا تو خالق کائنات یہ اعلان کر رہا تھا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل ثمرات۔ او لوگوں، میں نے تمہارے لیے دنیا میں بھی نعمتوں کا انتظام کیا، آخرت میں بھی نعمتوں کا انتظام کیا۔ میں نے کہا مولا، جب تو نے ہم پر اتنا احسان کیا تو تو نے احسان کیوں نہیں جتلایا؟ اور صاف صاف یوں کہہ دیا، وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تم میری نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو، شمار کر نہیں سکتے۔ لیکن جب میں نے دوسری جگہ اس فرمان الہی کو پڑھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ میں اس کو پڑھ کر دنگ رہ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ بے شک رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، تو پھر احسان کیوں جتلایا؟ میں نے پیغمبر کی زندگی میں غور کیا تو میں نے دیکھا میرے نبی کی تعریف رب کائنات کر رہا تھا، میرے نبی کی تعریف آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام نے کی، میرے نبی کی سیرت کو صحابہ کرام نے بیان کیا، پھر میرے نبی کی تعریف کو مفسرین و محدثین نے
میرے نبی کی سیرت کو خطیب و متکلمین، مصنفین و مبلغین اور متفقین نے بھی طرح طرح سے بیان کیا، لیکن آج تک کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ اسی لیے آج میں آپ حضرات کے روبرو تاجدار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کی روشنی میں تعارف بیان کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کی روشنی میں تاجدار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دوں۔ جی ہاں، میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پہ ہوگا، چونکہ میری نسبت دارالعلوم دیوبند اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور ہاں میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کی تردید پر بات نہیں کروں گا۔ ذرا آپ حضرات عقیدہ ختم نبوت پر توجہ دیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت یہ بھی پیش کی ہے، محمد رسول اللہ، اس میں ایک لفظ محمد ہے، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بے عیب ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ ہاں، دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد و رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا۔ ہاں ہاں، دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ قیامت کی صبح تک پیغمبر کی ذات میں کوئی تغیر آ نہیں سکتا، پیغمبر کی بات میں بھی کوئی تغیر آ نہیں سکتا۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مقام بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ حدیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ۔ ہاں، دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے۔ قیامت تک نبوت کی ذات کو بھی زندہ رہنا ہے، نبوت کی بات کو بھی زندہ رہنا ہے۔ اور نبی کا عشق دم بھرنے والا ہوں، ہم نے نبی کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا، پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں پورا دین آتا ہے۔ اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے۔ دنیا کی طرف نظر دوڑاؤ، جن دنیا میں جتنے حملے ہوئے ہیں، کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہوا، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہوا۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مرزا مردود قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبی کی بات پر بھی حملہ کیا۔ دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزے کی ذات پر بھی ڈیبیٹ کیا ہے، مرزے کی بات پر بھی ڈیبیٹ کیا ہے۔ میں ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پر ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے علماء حق نے مرزے کی ذات پر بحث کی کہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبواتا تھا، بے ایمان انگریز کا ٹاپ ایجنٹ تھا، بے ایمان دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے جن کے دلوں میں دین کا درد تھا، جیسا کہ آج کل کا حال ہے، چلا لگایا، عالموں سے آگے بڑھ گئے، کہنے لگے مولویوں مرزے کی ذات پر احتیاط نہ کرو، مرزے کی بات پر احتیاط کرو۔ ذاتیات پر تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ تو ہاں، مولانا محمد علی جنانی دیوبندیت کی طرف سے ترجمان بن کر اٹھے ہیں اور سیدھے سادے لوگوں سے کہا ہے، تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، مرزا قادیانی نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولوی کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں۔
دلیل کے طور پر نبوت کا پہلا خطبہ پیش کر دیا. میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، او مکہ والو میں تمہارے درمیان عرصہ دراز گزار چکا ہوں. ہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ مکے والے کہنے لگے محمد ہم نے تجھ کو کئی بار آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھ کو سراپا صداقت پایا. اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے پیغمبر نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر اپنی بات کو پیش کیا ہے. پتہ چلا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے. او مرزا مردود قادیانی، تو نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا. ہم تیری ذات کو بھی دیکھیں گے، ہم تیری بات کو بھی دیکھیں گے. ہم نے تیرے وجود کو دیکھا، گندگی سے آلود تھا. ہم نے تیری بات کو دیکھا، گندگی سے پر تھی. بھلا تیرے سر پر نبوت کا تاج کیسے سجایا جا سکتا ہے؟ حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ نے اس بات کو یوں سمجھایا، فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پر چڑھے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے کہ ٹرک کی رفتار کیسی ہے، یہ ٹرک چلتا کیسے ہے، بلکہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹرک میں لائٹ ہے بھی یا نہیں، یہ لائٹ کے بغیر چل سکتا بھی ہے یا نہیں. ہاں اگر اس ٹرک کے اندر لائٹ موجود نہ ہو تو پولیس والے اس کا چالان کرتے ہیں اور اسے اس ٹرک کو چلنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. اور مرزا مردود قادیانی ہم نے تجھے دیکھا، تجھ میں نبوت کی لائٹ بھی نہیں تھی، تجھے نبوت کی سڑک پر کس نے چلا دیا؟ دیوبندیت نے کہا بھلا اندھے بےایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ میں دیوبندیت کے کس سرتاج کا نام لوں؟ جا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھ، دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدری کو دیکھ لے، شیخ العدید محدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے. ان سے نیچے چل رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اقاڑوی کو دیکھ لے، علامہ علی شیر حیدر علی کو دیکھ لے، علامہ حق نواز شہید کو دیکھ لے. یہ جتنے بھی علماء تھے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے تھے. میں نہایت اجلت اور سراغ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر نبی کی ذات پر کوئی حملہ کرے گا تو غدار ہے، نبی کی بات پر حملہ کرے گا غدار ہے. ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا دفاع کل بھی کیا تھا، آج بھی کیا ہے، فیوچر میں بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. توجہ رکھنا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے. ہاں ذات پیغمبر ہی کے وجود سے یہ تمام کے تمام شعبے عدم سے وجود میں آئے. ہاں ذات پیغمبر کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات پیغمبر کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات پیغمبر کا دفاع میرے پیغمبر کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دفاع ہے. لوگوں ذات پیغمبر کی اہمیت کو سمجھو، ذات پیغمبر کی اہمیت کو سمجھو. اگر نہیں سمجھا تو شریعت محفوظ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کی ذات محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں. یہی وجہ ہے میرے نبی تاجدار مدینہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. حقیقت تو یہی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، میرے نبی کی جتنی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو عربی کی کسی ڈکشنری کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں میرے نبی کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. ہاں کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لغات و ڈکشنریاں ساری کی ساری پیچھے رہ گئی، فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئی. لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے یوں کہا تھا کہ آنے کو تو یوسف آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا. لیکن مکے میں ایک ایسا محمدی عربی آیا جو صرف آنے ہی کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا
بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کا. اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا. میرے عزیزوں 1400 برس ہو چکے میرے نبی کی سیرت کو ہر اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک کوئی حق ادا نہیں کر سکا. میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں پیغمبر کی اس سیرت کو بیان کر دوں جس کو خود خالق کائنات نے بیان کیا ہے. چنانچہ مجھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا. چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اما عائشہ کی خدمت میں جاتے ہیں. اما نبی کے اخلاق بیان کر دو. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ میرے محبوب کے تمام اخلاق، میرے محبوب کا تمام حسن و جمال قرآن کریم میں بکھرا پڑا ہے. ہاں ہاں میں اما عائشہ کا فرمان سامنے رکھ کر قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت ادب و احترام سے درخواست کی، اے میرے نبی پر نازل ہونے والی مقدس کتاب، میں نے میرے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا، نہ کوئی صحابی رسول موجود ہے، ورنہ تو میں ابو بکر کے پاس جاتا اور کہتا ابو بکر میرے نبی کی سیرت بیان کر. میں عمر کے پاس جاتا اور کہتا عمر میرے نبی کا چہرہ انور بیان کر. عثمان میرے نبی کی صفات و خوبیات کو بیان کر. علی میرے نبی کی وضاحت بیان کر دے. لیکن تو میرے نبی پر نازل ہونے والی واحد مقدس کتاب ہے جس کے اندر آج تک ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوئی. تو کل بھی محفوظ تھی، آج بھی محفوظ ہے. تیرے اندر میرے نبی کی سیرت بھی محفوظ ہے. ذرا میرے نبی کا تعارف تو بیان کر. قرآن کریم کہنے لگا بتا کس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. قرآن کہنے لگا والشمس وضحاها. میں نے کہا میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی. قرآن کہنے لگا واللیل اذا یغشا. میں نے کہا میرے نبی کی زبان کیسی تھی. قرآن کہنے لگا وما ينطق عن الهوى. میں نے کہا میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی. قرآن کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغى. میں نے کہا میرے نبی کے نب کیسے تھے. قرآن کہنے لگا ولسانا وشفتین. میں نے کہا میرے نبی کے رخسار کیسے تھے. قرآن کہنے لگا والضحى. میں نے کہا میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کیسی ہے. قرآن کہنے لگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے کہا میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی شان کیسی ہے. قرآن کریم کہنے لگا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں نے کہا میرے نبی کا ذکر کیسا تھا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے کہا میرے نبی کا صبر کیسا تھا. قرآن کہتا ہے فاصبر صبرا جمیلا. میں نے کہا میرے نبی کی بیویاں کیسی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک. میں نے کہا میرے نبی کا کام کیا تھا. قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے کہا میرے نبی کی رسالت کو بیان کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. میرے نبی کی نبوت کو بیان کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے کہا میرے نبی کی ختم نبوت کو بیان کر. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور میں نے کہا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اس کے بعد میں نے سوچا میرے نبی نے مختلف حالات سے گزر کر مختلف مقامات میں مختلف لوگوں کے مابین رہ کر کے زندگی گزاری ہے. کیا قرآن نے اس کو بھی بیان کیا؟ میں نے کہا قرآن میرے نبی کا خواب کیسا تھا. قرآن کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. میں نے کہا میرے نبی یتیم تھا تو کیسا تھا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن بتا میرے نبی غار ثور میں بھی گیا تو کیسا تھا. قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میں نے کہا میرے نبی فتح مکہ کے دن کیسا تھا. قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. میں نے کہا میرے نبی کا ابو بکر کیسا تھا. قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. میں نے کہا میرے نبی کا عمر کیسا تھا. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. میں نے کہا میرے نبی کا عثمان کیسا تھا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. میں نے کہا علی کیسا تھا. قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا. میں نے کہا امیر معاویہ کیسا تھا. قرآن کہتا ہے بأیدی سفرا کرام بررا. میں نے کہا میرے نبی کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے تھے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم
मौदूअन, यही उनकी शान भी है, किसी को बोलने का हक नहीं है। और मैंने कहा मेरे नबी की रिसालत कैसी थी? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये है मेरे नबी की मुख्तसर सी सीरत, जिसको खुद खालिक़े कायनात ने बयान किया है। यही वजह है कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी ये कहने पर मजबूर हो गए, नहीं देखा मेरी आंखों ने तुस्सा हंसी कोई, नहीं जन सकी कोई माँ तुस्सा महजबी कोई, मुबर्रा सारे ऐबों से किया रब ने तुझे पैदा, तुझे ऐसे ही बनाया जैसा कि तूने चाहा। हाँ मुझे कहने दो, मेरे नबी मक्के में गया तो मक्का मेरे नबी के तुफैल मुकद्दस हो गया, मेरे नबी मदीने गया तो मदीना मेरे नबी की वजह से काबिल एहतराम हो गया, मेरे नबी गारे थोर में गया तो गारे थोर की शान बढ़ गई, मेरा नबी गारे हिरा में गया तो गारे हिरा एक तारीख बन गई, और मेरा नबी जमीन पर मबूस किया गया तो जमीन काबिल फख्र बन गई। यही वजह है कि आसमानों में रब की सैकड़ों नेमतें होने के बावजूद मेरे नबी के तुफैल जमीन फख्र करने में आसमान पर सबकत ले गई। सुनो, फलक बोला कि मुझ में तो शम्सो कमर है, फलक बोला कि मुझ में तो शम्सो कमर है, जमीन बोली कि मुझ में कमली वाला मोहम्मद है, फलक बोला कि मुझ में आब कौसर का खजीना है, जमीन बोली कि वो तो बस मोहम्मद का पसीना है, फलक बोला कि मुझसे तो अपने करम भी बरसता है, जमीन बोली कि तू तो बस मोहम्मद को तरसता है।